مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ وہ اچھی چیز کھا لیں. مجھے یہ چیز بہت محبوب ہے کہ وہ اچھی چیز مجھے دکھی. مجھے پسند ہے، مجھے محبوب ہے کہ آپ وہ اچھی چیز میرے سامنے آپ تناول فرمانے، کھا لیں. آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر اچھی چیز لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے پیسہ نہیں تو خرید کر کیوں لاتا ہے، کیوں لے آتا ہے ادھر اور پیسہ مجھ سے دلواتا ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو چیز بڑی اچھی تھی اور مجھے محبوب ہے کہ آپ وہ اچھی چیز آپ خود کھائیں. آپ کو کھاتے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگے گا. ایسے لوگ بھی گزرے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی واللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت مت کرو، جبکہ وہ شرابی تھے. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، موضوع ہے محبت رسول، حب رسول. یعنی ہاؤ ٹو لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے محبت کا مقام سمجھ لیتے ہیں. What is the status of love؟ محبت کا جو status ہے، مقام، اس کو سمجھ لیں. اس حدیث کی روشنی میں حدیث اس طرح: وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يلقب حمارا كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. رواه البخاری فی کتاب الحدود. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں یہ روایت کتاب الحدود میں لائے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، اس راوی ہیں وہ، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. کان اسمہ عبداللہ، his was name
his name was عبداللہ. وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا, اور ان کا لقب گدھا تھا. حمارن ان کو بولتے تھے گدھا. وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا, ان کا لقب کیا تھا؟ ڈنکی, حمار. ان کا کام کیا تھا جانتے ہیں؟ سیدھے سادے آدمی تھے. وَكَانَ يُزْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کو ہنساتے تھے. وَكَانَ يُزْحِكُ, make him laugh, ان کو ہنساتے تھے. لیکن ایک عادت ان کے اندر تھی بڑی خراب, پیتے تھے وہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ان کو شراب پینے پر حد لگائی تھی. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب, شراب پینے پر ان کو کوڑے لگائے تھے, پٹائی ہوئی تھی ان کی, حد لگائی ہوئی تھی. فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا, ایک دفعہ پیے ہوئے تھے, لوگ پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا, مارو اس کو, حد قائم کرو. فَجَلَدَهُ, تو ان کے اوپر حد جاری کی گئی. اب جب وہ مار کھا چکے, حد جاری ہو چکی, تو فقال رجل من القوم, یہ رجل من القوم کے قوم کے ایک آدمی نے, یہ جو راوی ہیں وہی ہیں وہ حضرت عمر. فقال رجل من القوم, قوم کے ایک شخص نے کہا اللہم لعنہ, اے اللہ اس کے اوپر لعنت بھیج, لعنت ہو تیرے اوپر اللہ کی. ما اکثر ما یوتا بھی, بکثرت شراب پینے کے معاملے میں تجھے لایا جاتا ہے اور تیرے اوپر حد جاری کی جاتی ہے, تجھے حیا نہیں آتی, لعنت ہو تیرے اوپر اللہ کی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنوہ, اس کے اوپر لعنت مت بھیجو. وجہ بتائی. فواللہ, اللہ کی قسم, ما علمت, جہاں تک مجھے معلوم ہے, انہو یحب اللہ ورسولہ, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ ان کا نام جو تھا عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا. کرتے کیا تھے؟ یہ نبی کو ہنساتے تھے. وَكَانَ يُزْحِكُ, وَكَانَ يُزْحِكُ رسول اللہ. کیسے ہنساتے تھے؟ ہنساتے کیسے تھے؟ شارحین نے لکھا ہے کہ جب مدینہ میں کسی راستے سے گزرتے اور کوئی اچھی چیز دیکھتے, جیسے گھی دیکھ لیا بہت پیور ہے, اچھی ہے, شہد دیکھ لیا کہ بہت اچھا شہد ہے, تو اشتراہا, اسے خرید لیتے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے. ٹھیک ہے, ہدیہ کر دیتے. اب وہ آدمی جس سے انہوں نے وہ شہد یا گھی خریدا ہوتا تھا, وہ آتا تھا, کہا کہ پیسے دو, گھی اور شہد یہ لے آئے ہو, پیسہ کون دے گا؟ پیسے تو تم نے دیے نہیں. آؤ, اس آدمی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, کہتے یا رسول اللہ آتے ہذا الثمن, پیسے اس کو دے دیجئے. پیسے کائے کے پیسے؟ تو کہتے تھے وہ جو میں گھی لایا تھا آپ کو دیا تھا اور جو شہد لا کر کے دیا تھا اس کے پیسے دینے ہیں. آتے ہذا, اس آدمی کو دے دو الثمن, قیمت, اس آدمی کو پیسے دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد اہدیتہا لی, تم نے تو مجھے وہ ہدیہ میں دیا تھا نا, تحفے میں. کہا کہ ہاں اللہ کے ہدیہ تھا. بل لیس عندی, میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں دینے کے لیے, تو تقاضا کر رہا ہے. کہا ہدیہ دیے تھے نا, بولے ہاں ہدیہ دیا تھا, تو پیسے میں کیوں دوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس پیسے نہیں. جب یہ بولتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے. فَيَضْحَكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے کہ دیکھو ادھار لا کر کے یہ مجھے ہدیہ کر دیتا ہے, اور جب وہ پیسے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو پیسے دے دو. وَكَانَ يُزْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ لوگ بھی ہنس لو, اس لیے کہ سنت ہے ہنسنا, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. اس لیے وَكَانَ يُزْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آتے تھے ایسا بول کر۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پیسے نہیں ہوتے تھے مگر اچھی چیز دیکھتے تو وہ چیز لا کر کے یہ سب بند کر دو بھائی، بند کر دو، اللہ کے بندے موبائل مت۔ اتنی سیریس تقریر ہو رہی ہے یار، موبائل کیسے چلا لیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے۔ اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ادھار لے آتے ہو اور پیسے کا جب وہ تقاضا کرتا ہے تو میرے پاس لے آتے ہو تو اس کو پیسے دو۔ جانتے ہو ان کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، احببت ان تاکلوا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ وہ اچھی چیز کھا لیں، مجھے یہ چیز بہت محبوب ہے کہ وہ اچھی چیز مجھے دکھی، مجھے پسند ہے، مجھے محبوب ہے کہ آپ وہ اچھی چیز میرے سامنے آپ تناول فرمانے، کھا لیں۔ آدمی کے پاس پیسہ نہیں مگر اچھی چیز لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے پیسہ نہیں تو خرید کر کیوں لاتا ہے، کیوں لے آتا ہے ادھر اور پیسہ مجھ سے دلواتا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو چیز بڑی اچھی تھی اور مجھے محبوب ہے کہ آپ وہ اچھی چیز آپ خود کھائیں، آپ کو کھاتے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ایسے لوگ بھی گزرے، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت مت کرو، جبکہ وہ شرابی تھے۔ محبت ایسے کی جاتی تھی، شب کی ہے محبت لوگوں نے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ اچھی چیز کھاتے کیسے، کھا لیں، اچھی چیز تھی۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، شراب پینے کے بعد بھی وہ مومن ہی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ میں معلوم ہوا کہ شراب پینے کے بعد بھی وہ صحابی ہی ہے، شراب پینے کے بعد بھی وہ مومن ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد آدمی دائرہ ایمان سے اور دائرہ صحابیت سے خارج نہیں ہوتا، وہ اب بھی مومن ہے اور اب بھی نبی کا صحابی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام ہے۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ وہ مومن ہے، اس کے اوپر آپ لعنت نہیں کر سکتے، پرسنلی لعنت نہیں کر سکتے۔ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ اللہ اس آدمی پر لعنت کرے جو ایسا ایسا کام کرے، یہ عمومی لعنت ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تجھ پر لعنت کرے، تخصیص کر کے کہے گا، درست نہیں ہے کسی مومن کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تلعنوا، اس پر لعنت مت کرو، اور وجہ بتائیے فَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کتنے مسئلے معلوم ہوئے؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا بھی عبادت ہے، ہنسانا بھی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا نبی کتنا پیارا رہا ہوگا نہیں، اور یہ محبت کرنے والے کیسے پیارے تھے، کتنے پیارے تھے۔ اپنے دل کو ٹٹولو، ایسی کوئی محبت ذرہ برابر بھی نبی کے تعلق سے ہے؟ ایسا ہے، غریب لوگ تھے اس سے۔ تو یہ اسٹیٹس معلوم ہوا
محبت کا. دوسری حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید میں ایسے ہی لائے. میں نے پوری روایت, جیسے کہ میری عادت ہے میں پوری روایت ریفر کر دی ہے. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, امت کی ماں, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ کہتے ہیں لشکر کو, اور اس لشکر کو کہتے ہیں جو ما فوق المئہ ہو, جو ابو 100 ہو, ابو 100 ما فوق المئہ, یعنی 100 سے زائد اگر لشکر میں افراد شریک ہوں تو دیٹ از کالڈ سریہ. ما فوق المئہ ابو 100 دیٹ از کالڈ سریہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ ایسے لشکر کو کہتے ہیں جس میں 100 سے زائد لوگ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. تو یہ جو سریہ کے لیڈر تھے, کمانڈر تھے, نماز وہی پڑھاتے تھے. گویا مسجد کا متولی, ہیڈ, مسجد کا ذمہ دار بہتر یہ کہ نماز وہی پڑھائے. ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے مسجد کے ذمہ دار, اس کو اڑا کے بنا دیتے ہیں. جی تو یہ چونکہ کمانڈر ان چیف تھے لہذا نماز ہی پڑھاتے تھے. ان کی عادت کیا تھی, جب بھی یہ نماز پڑھاتے تو اپنی قرات یا قل ہو اللہ پر ختم کرتے تھے. اس میں ہے فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, الحمد شریف پڑھی, اور اس کے بعد جب قرات ختم کرتے تو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے. اس کی تشریح ترمذی میں ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ایک صاحب مسجد قباء کے امام تھے. تو مسجد قباء کے جو امام تھے وہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد والضالین کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اور پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے. تو مسجد قباء والوں نے اعتراض کیا, ہر نماز میں ہر رکعت میں آپ قل هو اللہ لا رہے ہو. کہا کہ تم کو اچھا لگتا ہو تو سنو, ورنہ میں امامت چھوڑ دیتا ہوں. امامت ہی چھوڑ دیتا ہوں میں. سننا ہو تو سنو, ورنہ امامت چھوڑ دیتا ہوں. امامت چھوڑ دیتا ہوں. تو گویا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھیں, بعد میں قل ہو اللہ پڑھیں, یا پہلے قل ہو اللہ پڑھ لیں بعد میں کوئی سورہ پڑھیں. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. مسئلہ معلوم ہوا, یعنی ہر رکعت میں, یعنی ایک رکعت میں ہر رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. جیسے کہ پہلے قل ہو اللہ پڑھتے یا پہلے سورہ پڑھتے بعد میں قل ہو اللہ پڑھتے, تو ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. یہ پڑھتے تھے نا وہ امام جو تھے مسجد قباء کے, وہ بھی, اور یہ جو کمانڈر ان چیف تھے سریہ کے, وہ بھی پڑھتے تھے. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھی جا سکتی. مسئلہ معلوم ہوا. جب لوٹے فلما رجعوا, اس وقت تو حاکم سے کچھ کہا نہیں انہوں نے, کمانڈر ان چیف سے انہوں نے کچھ کہا نہیں. فلما رجعوا, کہ بھئی اگر کمانڈر ان چیف کے اوپر اعتراض کریں گے تو کہیں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے.
انہوں نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. فلما رجعوا، جب وہ لوٹے تو ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ڈاؤٹ ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جو آپ نے ہم لوگوں کا لشکر جو تھا اس کے اوپر جس کو کمانڈر ان چیف آپ نے مقرر کیا تھا، وہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا تھا. کیا نکتہ معلوم ہوا؟ کہیں کوئی شبہ پیدا ہو جائے شریعت کے مسئلے میں تو نبی کی طرف پلٹا جائے کہ نبی نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. پیر صاحب کی نہیں چلتی ہیں، امام صاحب کی نہیں چلتی. دیکھو وہ خاموش رہے ہو، اور جب لوٹے تو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لہذا اگر کسی مسئلے میں شبہ ہو جائے تو حدیثوں کی طرف لوٹیے، وہیں فیصلہ ہوگا. فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو کسی امام کی طرف نہیں لوٹنا ہے، ہم کو کسی پیر فقیر کی طرف نہیں لوٹنا ہے، ہمیں کسی شخصیت کی طرف نہیں لوٹنا ہے، بلکہ اگر شریعت کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے یا شبہ ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ مطلب ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مسئلہ معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایسا کرتے تھے کیا؟ اچھا جاؤ ان سے پوچھو. سلو لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، کوئی کسی پر الزام لگائے تو حکم لگانے سے پہلے اس کے اوپر پہلے تحقیق کر لو. یہاں کیا ہے؟ یعنی آپ نے سنا، سننے کے بعد آپ نے حکم لگا دیا. ارے بھائی کوئی بات آپ کے کانوں تک آئے تو سننے کے بعد فوراً آستین نہ چڑھا لو. ارے بھائی تحقیق کر لو اس نے کہا یا نہیں کہا، یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں. یہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم نہیں لگایا، بلکہ کہا جا کر کے ان سے پوچھو. لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو. تو نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بات کانوں تک آئے تو فوراً آستین مت چڑھا لو، بلکہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو. میں کہتا ہوں حدیث کے اس ٹکڑے پر اگر ہمارا معاشرہ عمل کر لے تو بہت سارے بکھیڑے جو کھڑے ہو جاتے ہیں سنی سنائی باتوں پر، آدمی مسئلے کو کہاں سے کہاں تک کھینچ ڈالتا ہے، یہ بکھیڑے ختم ہو جائیں بہت سے اس ایک ٹکڑے پر عمل کرنے کی وجہ سے. لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. ان سے پوچھو. یہ احادیث سے استدلال ہے جی، یہ چلانا اور شور مچانے کا نام تقریر تھوڑی ہے جی. لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. ان سے پوچھو کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں. لوگ آئے اور کہنے لگے کہ وہ جو آپ ہر رکعت میں قل ہو اللہ گھسا دیتے تھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے. تو ہم اب پوچھنے کے لیے آئے تم ایسا کیوں کرتے. فَسَأَلُوا. ان لوگوں نے سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب. لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ. اس لیے کہ سورہ اخلاص رحمان کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. اور میں محبت کرتا ہوں کہ میں سورہ اخلاص کو پڑھوں، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بولے ہو؟ بولے مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جاؤ ان سے بولو تمہیں قل ہو اللہ سے محبت ہے. اخبرو، انہیں خبر دے دو ان اللہ یحبہ، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اچھا سورہ اخلاص میں ہے کیا؟ خالص توحید ہے اور خالی اللہ کی صفت ہے. اللہ کے نام کے بعد فوراً کتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں؟ 4 صفتیں. اللہ احد، یکتا، احد فی صفاتہ، احد فی اسمائہ، احد فی افعالہ. منفرد ہے، یکتا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا الصمد، دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے. صمد اسے کہتے ہیں کہ لوگ کسی آدمی کے پاس جائیں، وہ آدمی آپ کے پاس نہ آئے. کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے پاس نہ آئے، اس کو کہتے ہیں صمد. تو لفظ صمد اور قرآن حکیم میں صرف ایک بار آیا ہے یہ الصمد. اللہ اکبر، ایک ہی بار آیا ہے اللہ کے لیے صمد.
تو یکتا ہے اور دوسرے بے نیاز ہے، وہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری صفت لم یلد ولم یولد، جی اس کا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ، جی اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابری کرنے والا۔ ایک نکتہ بیان کیا ہے فاضل صاحب مرئی نے کہ قرآن حکیم میں یہ جو لفظ کفون آیا ہے اس سورہ کریمہ میں، عجیب و غریب لفظ ہے یہ کفون، کفون پوری عربی زبان میں، عربی زبان کتنی وسیع ہے، پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ اس کے آخر میں واو اصلی ہو اور اس کے پہلے پیش ہو۔ کوفو ان، یہ واو اصلی ہے، اس کے پہلے پیش ہے کوفو ان، تو واو جو ہے واو اس کے پہلے پیش ہے۔ پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں واو اصلی ہو اور اس کے پہلے پیش ہو۔ یہ یہاں لایا گیا یہ بتانے کے لیے، فجیع بلفظ لیس لہا نظیر لمن لیس لہ نظیر، یہ لفظ ایسی ہستی کے لیے لایا گیا ہے، یہ بے نظیر لفظ ایسی ہستی کے لیے لایا گیا جو بے نظیر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کیا بات، نہیں سمجھ میں آیا؟ پڑھو یار تو سمجھ میں آئے گا نا۔ اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا تو کیا فرمایا ہے، کیا فرمایا وہ تو سمجھو، کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے تو بغلول کی طرح مت رہو، سمجھو اس کو۔ قرآن یہ کہتا ہے علم حاصل کرو، بغلول مت بنو، میری ماں اور بہن، ارے بھائی میری ماں اور بہن تو ہو ہی، یہ کیا ہے، مذاق ہے، تقریر ہے، مذاق ہے یہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ کی ایک اللہ کا نام لائے، ایک صفت احد، المنفرد فی افعالہ، المنفرد فی اسمائہ، المنفرد فی صفاتہ، اور الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ چار صفتیں بیان کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، اور جانتے ہو رحمان اسی صفت کے ساتھ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں کہا گیا اللہ علی العرش استوى، لا، الرحمن علی العرش استوى، کہاں مستوی ہے وہ؟ عرش پر، عرش پر مستوی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ جو عرش ہے مخلوق ہے، یہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جی، اور اشارہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی صفت رحمانیت سے وہ عرش پر مستوی ہے اور عرش پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو گویا کہ اس کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی شرح آئی وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اسی ہے، یہ نکتہ ہے۔ لِأَنَّهَا، سے بہت بڑے عالم تھے وہ لوگ، صحابہ کرام، معمولی مت سمجھو ان کو، جی، اور ان سے زیادہ چالاک، ہوشیار اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ دنیا کو لات مار دیا انہوں نے، لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کتنے ہوشیار تھے۔ ہم لوگ کیا ہے، آخرت مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہونے والا ہے۔ ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی 2 منٹ میں فرشتوں کو دیکھے تو۔ آدمی بولتا ہے، اپنے ہاتھ کو غیر محل میں استعمال کرتا ہے، غلط جگہوں پر پیر کے ذریعے جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک فرشتوں کو دیکھتا نہیں۔ ابھی وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تمہاری مدت حیات ختم ہوئی کہ ڈائریکٹ نظر آنے لگتے ہیں، پھر ایسے بول نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتے، خالی دیکھتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، بول نہیں سکتے، ایکڑی ہوا ہو جاتی ہے۔
مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. کیا دیکھے گا تو؟ تیری اوقات کیا دیکھے گا تو دیکھے گا. تیری اوقات ہے. خود نہا نہیں سکتا، خود کفن نہیں پہن سکتا، خود قبر نہیں کھود سکتا، ہر ایک بات میں تو محتاج ہے. تیری اوقات ہے، تو دیکھے گا مرنے کے بعد. تو صحابہ کرام بہت ہی چالاک، بہت ہی ہوشیار اور بڑے ہی عجیب و غریب لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کو تو ایک طرف رکھ دیا لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. بہت ہوشیار تھے. دیکھو کتنی اچھی بات کہہ رہے ہو. لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس لیے کہ میں اس کے اندر اللہ رحمان کی صفتیں دیکھتا ہوں اور مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے جس کے اندر خالص توحید ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے بولو کہ تم توحید سے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس حدیث پاک سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے. اثبات المحبہ للہ، اللہ کے لیے محبت ثابت ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو گویا کہ صفت محبت کے ساتھ متصف ہے. ایک لأن صفت الرحمن، اللہ صفت رحمت سے متصف ہے، یہ معلوم ہوا. اور یہ بھی معلوم ہوا اثبات صفات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. بعض لوگوں نے صفات کا انکار کیا ہے. لا، اللہ کی صفات کا اثبات ہے. اس حدیث پاک میں ثابت یہ ہوا کہ اگر تم توحید سے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی محبت کا جواب محبت سے. یہ ہے محبت کا اسٹیٹس آف لو، محبت کا مقام. اللہ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے. چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. سانس روک لو تو پڑھو. روک لیا نا سانس روکو پھر پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح. وعن ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فاذا حلقة فيها كهول من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء يردوه إلى الفتى فقلت لجليس من هذا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن یوم لا ظل الا ظلہ. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی طبرانی معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں. جی راوی کون ہے؟ ابو مسلم خولانی. غور سے سنو. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں سیریا گیا. سیریا شام کی جو جامع مسجد ہے مسجد دمشق میں گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ جو ادھیڑ عمر کے ہیں، تقریباً بوڑھے ہیں جی، کہول من اصحاب محمد، بوڑھے، وہ سب بیٹھے ہوئے حلقہ لگا کر. فیدہ حلقہ ہے ان کا علمی حلقہ، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بوڑھے صحابہ کرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں ایک نوجوان کو دیکھا گیا وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ، اور سرما کی آنکھ ہے، جیسے آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بہت خوبصورت. براق الثنایا، دانت چمک رہے. تو گٹکا کھا کر کے تو پورے دانت خراب کیے ہوئے. اکحل العین، اور موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھیں خراب کر لی. تو اکحل العین، آنکھوں کے اندر جیسے سرما لگا ہوا، کوہل لگا ہوا. اور براق الثنایا، دانت ان کے چمک رہے. تمام بوڑھے صحابہ ہیں، ایک نوجوان ہے ان میں. آنکھیں ایسی کہ جیسے سرما لگا ہو، دانت ایسے جیسے بجلی چمکتی ہو. براق الثنایا، جیسے بجلی چمک رہی ہے، برق. اور کلما اختلفوا فی شیء، مسئلے بیان کیے جا رہے تھے. یہ مسئلہ کیسا، وہ مسئلہ کیسا، مسئلہ داخل کیا جاتا اس پر ڈسکشن ہوتی.
مسائل پر ڈسکشن کے لیے حلقہ، اور جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا کلما اختلفوا فی شیء، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو یردوہ الی الفتیٰ، تو یہ بوڑھے جو اصحاب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نوجوان کی طرف ریفر کرتے مسئلے کو، حل کیجئے، اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ میں نے بڑی حیرت سے کہا، ابو مسلم خولانی کہتے ہیں جو میرے ساتھ تھا، فقلت لجلیسی، I said to my companion، میں نے اپنے ساتھی سے کہا فقلت لجلیسی، میں نے اپنے ساتھی سے کہا من ھذا، who is this، یہ کون ہے؟ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا خوبصورت نوجوان ہے، بولے معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے حضرت معاذ بن جبل کو ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا، کیا؟ المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، ان کا مقام کیا ہے؟ ایک مسلمان ایک مسلمان، ابھی اللہ کی محبت ایک طرف رکھو، نبی کی محبت ایک طرف رکھو، ایک مسلمان سے محبت کر رہا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ جو مسجد کا ممبر ہے کیسا لکڑی وکڑی کا ہوتا ہے نا، یا بنا لیتے ہیں اس کا پتھر اتر کا بنا لیتے ہیں، سیمنٹ کا بنا لیتے ہیں، وہاں نور کے ممبر ہوں گے۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا نور کا ممبر کیسے ہوتا ہے۔ جی جی یہ نور کا ممبر ہے، وہاں بیٹھے ہوئے، اوپر کیا ہے؟ فی ظل عرش الرحمن، اللہ فی ظل عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کا سایہ ہے، اور اس سائے کے نیچے یہ نور کے ممبر ہے، اور نور کے ان ممبروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ جس دن اس سائے کے علاوہ، اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگوں کا مقام یہ ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اندازہ لگائیے آپ۔ اچھا، ایک دوسرے سے محبت کے لیے ایک حدیث مسلم میں کہ ایک آدمی چلا اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کھڑا کر دیا، مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ جب آدمی وہاں پہنچا تو وہ پوچھ رہا ہے فرشتہ، این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ پوچھ رہے ہو، کون؟ فرشتہ، این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ ٹو، کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ آدمی بولنے لگا وہ آگے جو گاؤں ہے، قریہ ہے، ولیج ہے، وہاں میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، اس وجہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ بولے لا لا غیر انی احببت فی اللہ، نہیں، بلکہ میں اللہ کے لیے اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے جو محبت ہے میری اس کے تئیں، میں اس محبت کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نبی سے محبت، اور یہ دیکھیے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کا معاملہ، اور ایک مسلمان کے ساتھ اگر محبت کرے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نور کے ممبروں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کا ایک مقام ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے؟ جی حب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے؟ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو انہی لفظوں کے ساتھ بخاری کتاب الایمان کے اندر ہے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک نکتہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کے جز کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے یہ، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. تبھی تو اس حدیث کو کتاب الایمان میں لا رہے ہیں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجبہ ہے، واجب ہے محبت، اور ایمان کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہ کہا گیا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا ایک چیز رہ گئی، اور کتنی محبت کرنا. چلو بھائی اپنے باپ سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اپنی بیوی سے زیادہ محبت کر رہا ہے، دنیا کے تمام لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہر ایک سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے. اور کتنی محبت کرنا. ایک چیز اور رہ گئی، اس سے بھی زیادہ محبت کرنا. کیا؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح حدثنا سند ہی پڑھ لیتے. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی حیوۃ قال حدثنی ابو عقیل زہرۃ بن معبد انہ سمع جدہ عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع جدہ عبداللہ ابن ہشام قال کہ حضرت عمر کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر رضي الله تعالى عنه فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواہ البخاری فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان والنذور کے اندر لائے. عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. جی حضرت عمر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ رکھا. ہاتھ پکڑنا یہ محبت کی دلیل ہے. دیکھو دو بچے جب دوست ہوتے ہیں نا، دیکھو اسکول جاتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ ملائے رہتے ہیں، دوڑتے چلے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں دوستی ہے، محبت کرتے ایک دوسرے سے. جی یہ لڑکی کا ہاتھ مت پکڑ لینا دوستی بولے مائی گرل فرینڈ از حرام. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کے تئیں محبت کی دلیل ہے، ہاتھ پکڑنا. وہ آخذ بید عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. یہ پیار دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولوں، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. دنیا میں آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے. اور یہ نیچر ہے، یہ آدمی اپنی جان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا.
یہ فطرت ہے آدمی کی، نیچر ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری جان چھوڑ کر کے ہر چیز سے میں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہ اللہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے اور انہوں نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، اللہ کی قسم اب اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یعنی یہاں کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت نہ کرے. ایک نکتہ دیکھو، نکتہ یہ ہے کہ آدمی کا نیچر یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ نیچر ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں حضرت عمر چونکے اور ایک بات یاد کر کے فوراً انہوں نے یہ کہا جو طبعی محبت سے آگے کی بات ہے، کیا کہ میری جان سے بھی زیادہ یہ شخص محبوب ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری دنیا بھی بنا رہا ہے اور آخرت بھی بنا رہا ہے. دنیا میں اس نے بتایا کہ جنت کا راستہ کیا ہے، اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرے گا. تو یہ تو سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے جو جنت کا راستہ بتاتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں گنہگاروں کی سفارش کرنے والا ہے. تو سب سے زیادہ محبت کے لائق تو یہی ہے. لہذا فوراً انہوں نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، اللہ گویا کہ طبعی محبت جو نیچرلی محبت ہوتی ہے انسان کی اپنی جان سے، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کے آپ کو نبی سے محبت کرنی ہے. یہ ہے اسٹیٹس، نبی سے محبت کا مقام. سمجھ میں بات آئی؟ جی جی. اب ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں علماء کے لیے، بڑی پیاری حدیث اور بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، اور امام بخاری کے فقاہت دیکھیں. جی حدیث پڑھتا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن نكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاری في کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب میں لائے. یہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ان سے، انس سے، اور امام بخاری لا رہے ہیں. گویا کہ اس سے پہلے سند ہے پوری. جی اس کو رباعیات بخاری بولتے ہیں، جس میں صرف 4 لوگ ہوتے ہیں. صرف 4 لوگ ہوتے ہیں. اب جیسے سند یہ ہے کہ امام بخاری روایت کا محمد ابن اسماعیل، محمد نام ہے امام بخاری کا. جی ان کے والد کا نام اسماعیل، محمد نام ہے ان کا. تو محمد ابن اسماعیل یعنی بخاری روایت کرتے ہیں اپنے استاذ سلیمان ابن حرب سے. ان کو استاذ ہیں وہ. اچھا سلیمان ابن حرب روایت کرتے ہیں اپنے استاذ حماد ابن زید سے، اور حماد ابن زید روایت کرتے ہیں اپنے استاذ ثابت بنانی سے. جی اور ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استاذ ہیں. اب ذرا امام بخاری کے فقاہت دیکھو. 4 راوی ہیں نا، 4 امام بخاری 4 سے روایت کرتے. کون ہیں وہ 4؟ حضرت امام بخاری کے استاذ سلیمان ابن حرب، پھر اس کے بعد ہیں حماد ابن زید، پھر اس کے بعد ہیں ثابت بنانی، پھر اس کے بعد ہیں حضرت انس. 4 لوگ ہیں نا. حضرت امام بخاری ان 4 سے رباعیات بخاری ہے برابر. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی روایت بخاری میں صرف 4 ہی جگہوں پر ہے. یہ فقاہت امام بخاری 4 راوی ہیں رباعیات بخاری، اور بخاری شریف میں یہ روایت فی مواضع 4 4 ہی جگہوں پر ہے. اچھا اور اس کے بعد دیکھیے ترتیب دیکھیے امام بخاری کی. آخر میں کون ہے؟ حضرت انس. تو حروف تہجی میں سب سے پہلے کون سا حرف ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے نا بھائی، الف با تا سا برابر ہے. اور الف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ با تا سا. اب دیکھیں ترتیب میں پہلے حضرت انس ہے الف، پھر اس کے بعد ثابت ہے سا، اور سا کے بعد سے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہے حماد ابن زید، اور ہے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سین سلیمان ابن حرب. جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ.
اب میں جو بیان کرنے لگوں گا تو پریشان ہو جائیں گے، یہ سب کیا ہے، یہ امام بخاری کی فقہات. بہرحال یہ تو علماء کے لیے تھا. یہ تو یہ حضرت انس سے میں نے پڑھا. اس سے پہلے 3 لوگ ہیں امام بخاری کو چھوڑ کر کے روایت کرتے. کون؟ حضرت انس سے پہلے کون ہے؟ ثابت بنانی. اس سے پہلے کون ہے؟ حماد بن زید. اس سے پہلے کون ہے؟ سلیمان بن حرب. گویا کہ محمد بن اسماعیل روایت کرتے اپنے استاد سلیمان بن حرب سے، اور سلیمان بن حرب روایت کرتے اپنے استاد حماد بن زید سے، اور یہ ثابت بنانی سے ثابت بنانی روایت کرتے حضرت انس. رباعیت بخاری اور 4 ہی جگہوں پر ہے. اور ترتیب دیکھو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سا ہا ما میم آخر میں امام بخاری والا میم ہے. ترتیب دیکھیں کیسے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترتیب دیکھیں آپ. تو اب آئیے، یہ حضرت انس کیا فرما رہے ہیں حدیث میں؟ کہتے ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متسا، اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا عادت تلا، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس کا مطلب سوال غلط ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ مرنا ہے، اور انسان مرا، اذا مات الانسان قامت قیامت. آدمی مر گیا، قیامت چالو ہو گئی. تو جب مجھے معلوم ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، اور مرنا جیسے ہوتا ہے آدمی کا قیامت قائم ہو جاتی ہے، تو مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے. سوال غلط تھا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں کہ سوال غلط ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کو اپنے طالب علم سے، اپنے شاگرد سے شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ معلوم ہوا، نہیں تو ڈانٹ دیتے. کیسے؟ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے جنت کے موضوع پر، آیت پڑھی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جو دل چاہیں گے. یہی ہے نا؟ علماء بیٹھے ہوئے ترجمہ جانتے ہیں. فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کا دل چاہیں گے، دل کی اشتہا جو ہوگی. فِيهَا مَا تَشْتَهِي. اب وہاں مجمع میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ مولوی صاحب یہاں رک جاؤ. بولے کیا بات ہے بھائی؟ بولے یہاں سوال کرنا ہے آپ سے. بولے کیا سوال کرنا ہے؟ بولے ابھی آپ بولے نا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی. بولے ہاں وہ تو قرآن کی آیت ہے، جنت میں ساری چیزیں ملیں گی. سوال میرا یہ ہے کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ حقہ پیتا تھا، حقہ پیتا تھا، گڑ 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 حقہ پیتا، حقہ پیتا تھا. میرے جیسا مولوی تھا، اس نے کہا یقیناً جنت میں بھی حقہ ملے گا، مگر حقے میں اوپر آگ رکھنی پڑتی ہے. جنت میں آگ نہیں ہے، جہنم سے جا کر لانا ہوگا. اب یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسے تو آنا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے. قیامت کے لیے تیاری حقہ تو ملے گا مگر آگ جہنم سے لانی پڑے گی. ایسا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قال لا شیء، نتھنگ، کچھ نہیں، کچھ تیاری نہیں. لا شیء، لا شیء، کوئی تیاری نہیں، کوئی چیز نہیں. ہاں کوئی تیاری نہیں. پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی. کہا کہ لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول، الا انی، اللہ کے بعد ان پڑھا جائے، او آتا ہے انا پر. جی الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول عمل تو نہیں ہے مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت مع من احببت، جس سے تجھے محبت ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگا. رسول کے ساتھ محبت کر رہا، رسول کے ساتھ ہوگا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی سے محبت کرتے رہو، سلام پڑھتے رہو، اظہار کرتے رہو مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو اقرار محبت اور اظہار محبت یہ کافی ہے. اپنی زبان سے آپ بولتے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آپ اقرار کر لیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، بس. اب وہ جن کا دماغ خراب ہو وہ یہ کہیں گے دیکھو یہ آدمی تو کہہ رہا ہے میرے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس. لیکن دوسری روایت میں اس کی تشریح ہے. وہ آدمی بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس کثیر صلات نہیں ہے، یعنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتا ہوں،
5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں میں، تہجد نہیں پڑھ پاتا، نفل نہیں پڑھ پاتا، وسیام زیادہ روزے نہیں رکھ پاتا، میں رمضان کا مہینہ آتا پورے روزے رکھتا ہوں، نفلی روزے نہیں رکھ پاتا، وہ صدقات دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، مگر نفلی